نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام حضرت اقدس مولانا سفیان صاحب، دیگر اساتذہ کرام، دارالعلوم وقف دیوبند اور معزز مہمانان رسول، طلباء عزیز، یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ ساعات بندے ناچیز کے لیے بڑی محظوظ ہیں، بڑی سعادت مند ہیں، اور یہاں آتے ہوئے ہم نے ہمارے پیر و مرشد استاذ محترم حضرت اقدس مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم وأطال الله عمره، جو قطب الاقطاب حضرت شیخ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ اجد خلفاء میں سے حضرت کے گود میں ہم نے پرورش پائی، اور یہ لمحات حضرت کی توجہات کی برکات، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح ہمارے حفظ کے استاذ حضرت اقدس مولانا فاروق دیسائی صاحب، جو آپ کے لیے اور اس ادارے کے لیے دن اور رات فکر مند ہوتے ہیں، اور جب حضرت اقدس مولانا شمشاد صاحب دامت برکاتہم تشریف لاتے ہیں ماہ مبارک میں، تو بڑی فکر کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ آپ حضرات کے مستقبل کے بنانے کی فکر میں حضرت مولانا کا استقبال ہوتا ہے۔ حضرت مولانا فاروق صاحب کی طرف سے آپ سبوں کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے اسلام کا تحفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو میری طرف سے مہمانان رسول کو سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے خاص طور پر، اور میرے رفقائے سفر کے لیے بھی خاص طور پر، کہ جہاں بزرگان دین کے ذہن ہے، فکر ہے، محنت ہے، جستجو ہے، اور ہم جیسے ناچیز اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ اس موقع پر میں شکر گزار ہوں حضرت اقدس مولانا سفیان صاحب، جن کو میں نے کبھی زندگی میں 3-4 سال قبل ملاقات بھی میری نہیں ہوئی تھی، لیکن دلی محبت تھی حضرت کے ساتھ اور ادارے کے ساتھ۔ نہ میرا حضرت سے کبھی کوئی فون پر بات ہوئی، نہ کوئی مواجہت سے میری زیارت ہوئی، نہ خواب کے عالم میں زیارت ہوئی، لیکن حضرت کے ساتھ ایک محبت تھی، ادارے کے ساتھ ایک محبت تھی۔ اسی طرح حضرت ڈاکٹر شکیب صاحب نے بھی بہت کوشش کی بلانے کی، یہاں مجھے لانے کی، اور یہ میں تو مانتا ہوں کہ یہ ان کی کرامت ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ بہرکیف اب حضرات سے ملاقات کر کے بے حد خوشی دل میں محسوس ہو رہی ہے
خوشیوں کا تلاطم ہے دل میں، اور آپ حضرات کی خدمت میں چونکہ آپ مہمان رسول ہیں، دل و دماغ پریشان ہے کہ آپ کی خدمت میں کیا میزبانی کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا شمساد صاحب نے اپنی سخاوت کی کلمات کے ساتھ تعارف کیا اور انہوں نے اشارہ کر دیا کہ کچھ اپنی زندگی کے تجربات پیش کیے جائیں۔ اسی منہج کو اختیار کرتے ہوئے ایک سوال ہم قائم کرتے ہیں، چونکہ ہم سب پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، علمی استفادہ کی نیت ہے، تو علمی بحث اور مذاکرہ کے اندر سوال اور جواب ایک مضمون رہتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر، عصر حاضر کے اندر بڑی رفتار سے دنیا چل رہی ہے، اتنی رفتار سے چل رہی ہے، ہر کس و ناقص پریشان ہے، فکر مند ہے، الجھا ہوا ہے کہ بھئی اس دنیا کی رفتار کے ساتھ ہم کس طرح ساتھ ساتھ رہ سکیں، اتنی ترقیات ہو رہی۔ حتیٰ کہ ایک انگریز نے کتاب لکھی جو صحافی ہے، نیو یارک کا ایک معروف و مشہور نیوز پیپر ہے، نیو یارک ٹائمز۔ صحافی کا نام ہے تھامس فریڈمن۔ وہ اس مضمون پر لکھتا ہے اپنی اس کتاب جو موسوم ہے تھینک یو فار بینگ لیٹ، جو انگریزی کی فصل کے ساتھ آج محاضرہ رہا، وہ حضرات اپنے ذہن میں ترجمہ کریں گے کہ بھئی تھینک یو فار بینگ لیٹ کا ترجمہ یہ ہوا شکریہ تاخیر کرنے کے لیے۔ ہم لوگ خفا ہوتے ہیں، رام ٹپک کرتے ہیں، کہیں کوئی مسئلے میں، کہیں کسی جگہ پہنچنے میں داخل ہو گئے۔ کتاب کا نام ہی ہے شکریہ تاخیر کرنے، اور اس کتاب کا جو مضمون ہے کہ اس دنیا کی جو ترقی چل رہی ہے اس کو ہم کس طرح سمجھیں اور کس رفتار کی ہے، تو اس نے اپنے کتاب کے اندر، اور میں تو صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگلی جتنی صدیاں گزری تو کوئی بھی 100 سالہ پیریڈ اس میں سے لے لے اور اس کا اندازہ آپ لگائیں اس میں اس 100 سال کی مدت کے اندر ترقی کتنی ہوئی، اور 21ویں صدی کہ جو 100 سال ہوں گے، ابھی تو چند ہی سال 18 ہوئے، ابھی تو بہت سارے باقی ہیں، تو اس میں ترقی کس رفتار سے ہوگی۔ اور وہ مثال دیتا ہے کہ بھئی ٹیلی فون جو ہے مثال کے طور پر فلاں سال میں اس کا ایجاد ہوا، اتنے سالوں کے بعد امریکہ کے ملک کے اندر 25% کے ہاتھ میں ٹیلی فون آیا گھر میں، اور 100 سال کے بعد تقریباً پورے دنیا میں یہ جو ترقی دنیا نے کی تھی ٹیلی فون کی، وہ تقریباً ہر جگہ آنے لگا، یعنی ایجاد ہوئی یہ ٹیکنالوجی 100 سال کے بعد دنیا میں پھیل گئی۔ تو دنیا نے دیکھی ترقی 100 سال، لیکن 21ویں صدی ایسی صدی ہے کہ 100 سالہ مدت کی اندر بنو آدم کے سامنے 20,000 سال کی ترقی آئی گی 100 سال کی مدت۔ اب ایک سوال ہے کہ جب اتنی رفتار سے دنیا چلے گی تو اس ترقی یافتہ جو دنیا کہی جاتی ہے اس میں ہمارا کیا رویہ ہوگا؟
ہمارے سامنے؟ کیا ہمارے سامنے بنیادیں زندگی گزارنے کی؟ ہمارا طور اور طریق چال اور چلن کیا ہونا چاہیے؟ جو بھی ترقی ہو، ایک زمانے تو ابھی میں نے مثال دی ٹیلی فون کی، اس کو کرنے کے لیے کہاں سفر کرنا پڑتا، پڑوس میں جانا پڑتا، ابھی ہر ایک کے جیب میں ٹیلی فون آ گیا۔ ایک زمانے میں بڑے رسول علی صاحبہ الف الف سلام میں کھڑے ہو کر ائمہ حضرات، خطبہ حضرات اپنے خطابات دے کر، آج بہت سے حضرات اپنے فون کے ذریعے احادیث کو پھیلا رہے ہیں، دوسری تقاریر اپنی پھیلا رہے ہیں۔ تو دنیا بہت چھوٹی ہو گئی۔ تو اس ماحول کے اندر، اس رفتار کے ساتھ جو دنیا چل رہی ہے، ہمیں دنیا کو کس نظر سے دیکھنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیمات ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں؟ کن ضوابط اور کن تعلیمات اور کن ارشادات پر ہم سہارا دیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم 10 بدعا ہے بارگاہ عزتی میں کہ ہم تمام کو پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر بنائیں۔ تو اس ترقی یافتہ دور میں انسان پریشان ہے، اس رفتار سے چل رہی ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو کیا وہ بنیادی اساسی باتیں ہیں جو ہم اپنے سامنے رکھیں؟ تھامس فریڈمن نے اپنی کتاب کے خلاصے میں جواب کے طور پر لکھا کہ ترقی جو بھی ہو، انسان کے پاس اپنے ویلیوز ہوں گے، اخلاقیات، تو انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو بے راہ نہیں پائے گا۔ تو ہمارے لیے وہ کون سی اساسی باتیں ہیں تو صرف ہم اپنی زندگی میں نہ لائے عمل اختیار، بلکہ ہم دنیا کے سامنے اس کو رکھیں اور دنیا کو یہ بتلائے کہ یہ جو بھی ترقی یافتہ زمانہ ہو، اصل ترقی وہی ہے جو سرمایہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم چھوڑے۔ یہ نہ صرف مسلمانوں کا سرمایہ ہے، رحمت العالمین کا سرمایہ پوری انسانیت کا سرمایہ۔ تو وہ کیا ویلیوز ہماری؟ اس مضمون پر تو ایک لمبی چوڑی ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن اس مختصر وقت کے اندر چند باتیں حضرت محمد صاحب، حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب کے حکم کے مطابق میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس بات سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے کہ وہ دور ایک سنہری دور تھا اسلامی تاریخ کا، جہاں خلفاء اربعہ کا دور تھا، بنو امیہ کا دور تھا، بنو عباس کا دور تھا، فاطمیون کا دور تھا، مغل سلطنت کا دور تھا، اندلس کے اندر بنو امیہ کا دور تھا۔ مختلف خطوں میں مختلف لوگوں نے وہ ضوابط، وہ ویلیوز، وہ اساسی باتیں دنیا کے سامنے پیش کر کے، جس کی وجہ سے انسان کے ساتھ رہ سکتا تھا، دشمن کی نظر سے نہیں۔ انسانی مساوات، جس کو عدل و انصاف، فیئرنس اور ایکوالٹی آج کہتے ہیں، وہ نمونہ کر کے بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ 634 عیسوی سے لے کر 644 عیسوی تک آپ حضرات بخوب واقف ہیں کہ اسلام اس زمانے کے اندر کتنی ترقی پہ تھا، افریقہ سے لے کر ہندوستان تک پھیلا، اور اسی دور کا واقعہ ہے
کہ قادسیہ کی جو جنگ ہوئی، اس میں ایک فوجی تھا، سپہ سالار تھا، جس کو ہرمزان سے نام سے یاد کیا جائے، جس کی وفات ہوئی اور جس کو پکڑا گیا تھا 642 عیسوی میں مقام ششتر، جو موجودہ دنیا کے ایران ملک میں ہے۔ عجیب و غریب واقعہ ہے، قربان جائے ہمارے اکابر پر، قربان جائے خلفائے اربعہ پر، کیا ہمارے لیے نمونہ چھوڑ کے گئے۔ چاہے 100 سالہ زندگی کے اندر 20,000، سوچے ذرا 20,000 سال کی ترقی ہونے والی ہے اس صدی کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا 1 سال، یہ دور حدیث کا کلاس ہے، دور حدیث کے کلاس کے اختتام ہونے سے قبل دسمبر تک 200 سال کی ترقی دنیا نے دیکھی۔ 200 سال کی ترقی کوئی کم ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بات یوں کہے مخالف رائے رکھنے والا کہ نہیں بھائی 200 سال کو قدر مبالغہ ہے، 100 سال بہر کیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، جو جتنے بھی سال کی ترقیاں ہوں ہمارے لیے باعث عبرت بات ہے۔ ہرمزان کو پکڑا گیا، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا اور فیصلہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بتلانے کہ تمہیں جو کرنا ہو کر، لیکن ایک درخواست ہے، اگر سر قلم کرنا ہو تو ایک درخواست ہے اس سے قبل۔ تو کیا درخواست؟ کہ ہمیں ذرا آخری گھونٹ پانی پلا۔ سنا ہے عمر فاروق بڑا منصف آدمی، عادل آدمی، تو ایک مرنے والے انسان کی آخری خواہش یہ ہے کہ پانی، بھلا پانی کے لیے تو کون انکار کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بھائی ان کے لیے پانی دے۔ پانی جب لایا گیا، ہرمزان نے عرض کیا مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ میں پینے جاؤں گا، آپ میرا سر قلم کر دیں گے اور مجھے مکمل طور پر سیرابی نہیں حاصل کر دیں۔ آپ مجھے وعدہ کر دو کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں وہاں تک آپ میری جان باقی رکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ہماری تعلیم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخوشی آپ کی۔ آپ کے سامنے اب یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ ہرمزان نے اسی گلاس سے جس میں پانی پینا تھا اس کو پھینک دیا۔ سب تعجب میں پڑ گئی، یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ ہرمزان نے بتلایا کہ عمر فاروق آپ کی انصاف کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، بہت کچھ سن رکھا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کی حقیقت۔ آپ نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ جب تک ہم اس پانی کو نہیں پئیں گے وہاں تک ہماری زندگی باقی رہے۔ اب اس پانی کا پینا ناممکن ہے، اس لیے کہ ہم نے اس پانی کو پھینک دیا۔ اب کہاں سے ہم اس کو اٹھائیں گے واپس؟ اللہ اکبر! کیا ضابطۂ حیات ہمیں بتلا کر گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد وصیت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک ارشاد گرامی ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ،
اور صرف یہ نہیں بتایا مثالوں کے وقت کہ بھائی ملک کا سربراہ جو ہے وہی لیڈر، وہی صرف راعی ہے. الگ الگ حالات کے اندر الگ الگ انسان جو ہے ایک راعی ہے. جو ضوابط، جو بنیادی باتیں ایک ملک کے لیڈر اور رولر کے سامنے ہونی چاہیے اس کا محاسبہ ہوگا، اسی طرح وہی ضوابط ہیں، وہی رولز ہیں حضرات کے لیے جو اپنے گھر چلا رہے ہیں، استاذ کے لیے جو تعلیم دے رہے ہیں. آپ آگے چل کر انشاءاللہ آگے چل کر پڑھائیں گے، اپنے زندگی کے اندر خدمات دیں گے، آپ بھی اس کے باوجود. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا نمونہ چھوڑا ہے. حکم دیا کہ میں ان کو چھوڑ دوں. حیران ہو گئے اصحاب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حیران ہو گئے. عمر فاروق یہ انصاف کی وقت، گرچہ یہ سزا کے مستحق، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے صدق لسان کی. حضرت لقمان حکیم کے بارے میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. بڑی بحث ہے کہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے. اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان سے سوال کیا گیا، آپ اس مرتبے پر کہ آپ کے نام کے ساتھ حکیم کا لقب ہے کیسے پہنچے؟ حضرت لقمان حکیم نے جواب دیا، صدق اللسان واداء الامانہ وترک ما لا یعنی. یہ نہیں فرمایا کہ اتنی تہجد میں نے پڑھی، اتنے پارے روزانہ میں پڑھتا ہوں، اتنے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہوں، گرچہ یہ تمام عبادت بہت بڑی، لیکن ایک انسانی تعامل معاملہ کی شکل کے اندر زبان کی پاکی اور صدق تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سرمایہ بتایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب پہلی وحی کا موقع آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے دوڑ کے غار حرا سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پناہ لینے آتی. زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی. کہ کیا ہوا؟ مجھے تو اپنی جان پہ خطرہ ہے، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. کیا ہوا؟ پورا واقعہ بیان کیا گیا. قربان جائے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی پر کیا سپورٹ کیا، کیا مدد کی، کیا ہمت افزائی کی. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ لا یخزیک اللہ ابدا. یہ لفظ اللہ قرآن مجید کے اندر 29 بار آیا ہے، پہلے 15 پارے میں آئے. حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان القرآن میں اس کے 3 طور پر ترجمے کیے ہیں. کرنا یعنی زیر بحث بات نہیں ہے، تو یہ جملہ بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دیا جا رہا ہے کہ آپ بالکل نہ گھبرائے. اس لیے آپ نہ گھبرائے، اس لیے کہ آپ کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات نہ گھبرانے کی، انک لتصدق الحدیث. مکہ کی سوسائٹی کے اندر، مکہ کے معاشرہ کے اندر آپ ایک صادق الامین آدمی ہیں. لوگ آپ کی بات سے موافقت کرے یا نہ کرے یہ ایک اور بات ہے، لیکن فی نفسی ہی آپ کے ذات کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں. آپ یہاں سے فارغ ہو کر آپ کی دینی تعلیم کے پیغام اور اللہ کے رسول سے قرب حاصل کرنے کا پیغام، پیغام توحید، پیغام رسالت کا جو آپ آواز اور ندا بلند کریں گے، چاہے لوگ
آپ کی اس دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے یہ اور مسئلہ ہے، توفیق الہی پر ہے یہ، لیکن کوئی آدمی یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کاذب ہے اور اس زبان پر جھوٹا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر ہمارا ذاتی کردار بہت مؤثر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیات طیبہ سے ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے، اِنَّكَ لَتَصْدُقُ الْحَدِيث، کہ آپ سچے آدمی، اور آگے مثالیں آ رہی ہیں آپ کے کیریکٹر، آپ کے کردار کی، آپ کے معاملات کی۔ آپ حضرات نے فقہ کو پڑھ رہے ہیں، آپ نے نور الرضا پڑھا ہوگا، آپ نے قدوری پڑھی ہوگی، آپ نے شرح الکفایہ پڑھا ہوگا، آپ نے ہدایہ، آپ کو بھی انداز ہوگا یا جو ابتدائی درجات کا ہو، انشاءاللہ اب یہ چل کر انداز ہو جائے کہ فقہ کے باب کے اندر تقریباً 25% باتیں جو ہیں وہ عبادات کے متعلقہ ہیں، اور 65% کی باتیں آپس کے معاملات ہیں، اور اس معاملات کی بنیاد اصحاب فقہ اور فقہا جہاں نزاع کی شکل ہونے والی ہو وہاں معاملات کی صفائی کی ہمیں ضوابط کرنا، اور اس کی ایک بنیادی بات ہے صدق لسان۔ ابھی اسی صدق لسان کا پیغام کا ہم کس طرح اجرا کر سکتے دنیا میں؟ وہی مثال جو کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا 40 سال زندگی کے اندر، اور نبوت کی زندگی میں بھی وہی مثال اسی واقعے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنے تو رمضان کو چھوڑا، خلاصی دے دی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ پیکر مجسم عدل و انصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انصاف کی تعلیم ہے انسان اسلام میں اس کو کر کے کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوا اور رمضان بھی کہتا ہے چلو یہ کتنا صحیح مذہب ہے، ہم بھی آ جاتے عمر فاروق کے راستے، ہم چل کے تو دیکھیں، ہم بدلا کر کے تو دیکھیں دنیا کو، دنیا پیاسی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہم نے دعویٰ کرنا ہے، ہم پڑھے ہیں مدرسے سے، ہم نے تخرج حاصل کیا، ہم نے ضامن تلمذ کو ٹھیکا ہے بزرگوں سے، سب سے بڑی چیز صدق لسان، اپنے دعوت و تبلیغ کے پیغام عدل و انصاف۔ وہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ سورہ مائدہ تک ملا ہے سورہ نساء، گرچہ نام الگ ہے سورت الگ ہے، لیکن جو احکام ہیں اس کے اندر نساء کے اندر ان احکام ہے جو پورا پیکیج ہے اس کا تکملہ ہو رہا ہے سورہ مائدہ میں، اور مائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا من جملہ آمنوا کے حکم میں سے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم ایک انصاف کے پیکر مجسم بن جاؤ۔ کیوں یہ دور نہیں آ سکتا ہے کہ دیکھے لوگ ہمیں بننا ہے جو یہ ہے، یہ کیا ہے یہ مسلمان، اس لیے کہ لوگوں کو اس وصف عدل اور انصاف کے ساتھ دنیا کے اندر جو چرچا ہے، امم متحدہ بھی اعلان کرتا ہے کہ ہم انصاف دلائیں، فلاں حکومت اعلان کرتا ہے ہم انصاف دلائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کر کے نمونہ بتلایا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ تَعْدِلُوا عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی عداوت اور دشمنی پر انگیختہ نہ کر دے، ابھار نہ دے اس بات سے کہ تم مڑ جاؤ انصاف سے، اپنی ذاتیات کی بات ایک طرف رکھ دو۔ اسی طرح کتاب القضاء میں آپ پڑھیں گے آداب القضاء کہ
قاضی جو ہے اس کے شرائط ہیں، اگر وہ غصے کی حالت میں ہو، نیند کے غلبہ کے حالت میں ہو، بھوک کے حالت کے اندر ہو، تو اس کو قضا کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اتنا بڑا منصب ہے یہ قضا اور قاضی۔ اعدلوا اقرب للتقوی، خدا تک پہنچنے کے لیے ایک اور مزید راستہ قرآن مجید کی روشنی سے معلوم ہوا کہ عدل و انصاف کا راستہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک راعی ہے، حدیث کی روشنی سے معلوم ہو رہا ہے۔ مسجد کے ہم امام بن گئے تو ہم راعی بن گئے، کسی کمیٹی کے صدر بن گئے تو ہم راعی بن گئے، کسی بزنس کے مالک بن گئے تو ہم راعی بن گئے۔ آپ کے ماتحت جو ہے ملازمین ہیں، آپ راعی ہیں، عدل و انصاف کے بغیر آپ کا نمونہ ہے۔ آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اسی انصاف جو مفقود ہے، اور جہاں ظلم ہو رہا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو قیامت کے دن بڑھ چڑھ کر دگنا ہوگا یہ ظلم، جہاں انسان حال بے حال ہوگا، پریشان ہوگا، ان تاریکیوں کے اندر ہم نور کہاں سے ملے گا، تو اس کا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ یہی جو تعلیم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صرف ہمارے لیے معلومات نہیں ہے بلکہ تربیت ہے، اور اس کے ساتھ تزکیہ بھی ہے۔ ویسے تو میں شعر نہیں کہتا ہوں، لیکن ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے، اجازت ہو تو میں عرض کر دوں۔ میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں۔ ہم کسی سے یہ کیوں پوچھے تصوف کسے کہتے ہیں، ہم کسی سے یہ کیوں پوچھے تصوف کسے کہتے ہیں، خود اپنے دل کو دیکھا اور سمجھا اس کو کہتے ہیں۔ نہ صورت کا تصنع، نہ رسموں کا تکلف، خود ہی خدا سے جھکو، بس یہی ہے تصوف۔ نہ صورت کا تصنع، نہ رسموں کا تکلف، خود ہی خدا سے جھکو، بس یہی ہے تصوف۔ اب انہی الفاظ سے ذہن خفتہ کو جگانا ہے، اب انہی الفاظ سے ذہن خفتہ کو جگانا ہے، شریعت سر جھکانا ہے، طریقت دل لگانا ہے۔ ہم نے جو سامنے تلمس کو ٹیکا، ہمارے اجل جلیل القدر اساتذہ کی باتیں ہم نے سنی، آپ نے جو یہاں قربانیاں دی اور جو میں نے ادارہ دیکھا اور اس کے پیچھے جو محنتیں ہیں اور اس کے پیچھے جو آنسو ہیں، اب یقین مانیں، آپ یہاں پڑھتے ہیں میلوں دور آپ کے لیے رات کی تاریکیوں کے اندر اٹھ اٹھ کر آنسو بہا بہا کر رخساروں کو تر کر کے آپ کے لیے دعائیں ہوئی۔ ایسے حالات کے اندر مدرسے والے چاہتے ہیں، آپ سے توقعات ہیں کہ آپ بھی انصاف کے پے کرے، صدق کے لسان کے پے کرے، جسم انبیاء سے۔ لوگ آپ کی باتوں کو بعد میں سنیں گے، آپ کے کردار کو پہلے دیکھیں۔ آپ چاہے بڑی بڑی کمپنیاں میں کام کرے والے، صدق کے لسان کا ہنر آپ کے پاس ہوگا، جو کہ اس زمانے میں مفقود ہے، اس لیے میں ہنر سے تعبیر کر رہا ہوں۔ آپ کی بات سنیں گے، یہ آپ کے دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے ایک بہت بڑا ایک ریپوٹیشن اور کریڈٹ ہے۔ عدل انصاف وہ اقرب للتقوی، یوں سمجھ لیجئے تقوی ایک طرف ہے، جس کا پڑوسی ہے انصاف، یہ اس کا درجہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے کیا مقام نصیب کیا کہ رسالت ہی کے گھر کے اندر آپ کی نمائش ہو رہی ہے، پرورش ہو رہی ہے، اور چھوٹی عمر سے، کیونکہ ان کے ابا جان کی تو بہت اولاد تھی، رشتہ داروں کی بانٹی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم کے ساتھ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فضائل ہیں. حضور کے دامن میں پرورش پانے والے حضرت علی، ہجرت کی رات میں آپ کے بستر میں سونے والے حضرت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کام ان کو ذمہ داری سونپی گئی تھی، ہجرت کی رات جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ جو ہے چل چل کے آپ کے پیروں پر ورم آ چکا، خون آلود تھے آپ کے پیر، نہیں چل سکتے تھے، بیٹھ گئے. صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے دیکھا حضرت علی تشریف لا رہے ہیں تو خبر دی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا کہ ان کو لے آؤ کہ وہ چل نہیں سکتے یا رسول اللہ. تو چل نہیں سکتے یا رسول اللہ، ان کو اٹھا کر لے آؤ. پوچھا گیا حضرت علی سے کہ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیروں پر ورم ہے، پیر خون آلود ہیں، میں نہیں چل سکتا ہوں. چلتے چلتے یہ حالت میری ہو گئی ہے، ادھر آؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک آپ کے پیروں پر گھسا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی بھر مجھے ان پیروں سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اسی طرح دوسرا واقعہ حضرت علی کے مناقب، خیبر کا قلعہ فتح کرنا. رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، بارگاہ رسالت سے ایک ندا جاری، لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اسلامی پرچم کو اس آدمی کے دس میں دیا جائے گا، ہر میں دیا جائے گا، کوئی شکل جو اللہ اور اللہ کے رسول اسے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار محبت کرتے ہیں. ہر ایک صحابی اس طرح کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے دیا جائے، یا رسول اللہ مجھے دیا جائے. آپ نے فرمایا کہ علی کی طرح، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، ان کو کیا ہوا؟ ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے. اچھا ان کو بلاؤ. بلایا گیا کہ حضرت علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ آئی ہوئی ہے، ادھر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک دے دیا، اپنے آنکھوں پر ملا. حضرت علی فرماتے ہیں زندگی بھر مجھے کوئی پرابلم نہیں آئی، کوئی مشکلات نہیں آئی اس آنکھ سے. ایسے تو معجزات رسول کے بہت سارے واقعات ہیں جو آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے یا پڑھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ کی زرہ کسی یہودی نے لے لی. معروف واقعہ ہے. آپ نے دعویٰ کیا کہ تو میری زرہ ہے. یہودی کیا کہتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ دے کہ اگر آپ کو اس زرہ پہ دعویٰ ہے تو آپ اپنے قضیے کو قاضی کے سامنے کچہری کے اندر تسجیل کرواؤ، وہاں ہم فیصلہ کر لیں. یا سلام، امیر المؤمنین کے ساتھ یہ بات اس طرح کی جائے؟ ہے کوئی دنیا کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے سامنے اس انداز میں اگر بات کیا جائے اس کا کیا حشر ہوگا؟ ان لصاحب الحق مقالا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حضور ہی کی زندگی کا واقعہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آ گیا اور برجستہ داخل ہو گیا مسجد کے اندر، اور بڑے جاڑیانہ انداز میں اس نے کہا کہ بھائی ہمارا فیصلہ ہو. حضور کسی میں کر سکا، اور اس طرح جاڑیانہ انداز سے حضور کے ساتھ بے باکی کے ساتھ بات کی. صحابہ بڑے غصے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو. حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان لصاحب الحق مقالا، جس کا حق ہو اس کو بات کرنے کا بھی حق ہے. یہ بات اور ہے کہ کس انداز میں اپنی بات کو پیش کرتا ہے.
کیا انصاف، رحمت العالمین، حقوق انسان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچہری میں حاضر ہوئے، اپنے بینات اور شواہد کو بھی ساتھ میں دو گواہ بولا۔ آپ کو قواعد تو معلوم ہے، بینۃ للمدعی والیمین علی المدعی۔ تو یہودی سے پوچھا کہ بھئی زنا کس کی ہے؟ کہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ عنہ کی نہیں میری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قضیہ کس کے سامنے ہے؟ قاضی شریح۔ قاضی شریح کو اس منصب پر بٹھایا کس نے؟ قضا کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور اب دیکھیں کچہری میں کون ہے؟ امیر المؤمنین کا قضیہ۔ آپ سوچیں حاکم اور جج کا کیا حشر ہوگا کچہری کے اندر، جہاں وطن کا پرائم منسٹر وہاں ہونا چاہیے، جو کہے تو اس کی نوکری ابھی نہیں۔ امیر المؤمنین کی طرف خطاب ہوتے ہوئے قاضی شریح نے عرض کیا اپنے گواہ پیش کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو شاہد تھے جو اس بات پر گواہی دینے کے لیے راضی تھے، رضامند تھے کہ واقعی حقیقت کے اندر یہی زنا حضرت علی رضی اللہ عنہ، لیکن اس میں ایک باریک نکتہ پیدا ہو گیا قضیے۔ ایک تو تھے شاہد وہ ان کا غلام، جو انہی کا آزاد شدہ غلام نام۔ دوسرے شاہد تھے ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی۔ آپ نے بحث پڑھی ہوگی فقہ کی کتابوں، بیٹا کیا باپ کے حق میں گواہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ کیا فرمائے؟ نہیں بن سکتا۔ آپ سب کا اجماع ہے، عجیب علماء ہو پڑھنے کی اجماع کر لیا بھائی، سب کا اجماع ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر اور مزید برکت نصیب کرے، آپ کے اندر ہمیشہ اتحاد اور اتفاق نصیب کرے۔ لیکن میں ابھی اختلاف پیدا کرنے قاضی شریح نے وہی بات فرمائی جو آپ حضرات نے اجماع کے ساتھ بیان کی کہ بھائی باپ کے حق میں گواہی نہیں دی جا سکتی۔ یہ ان کا موقف، کیا آپ کا موقف؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا یہ موقف کو نہیں جانتے؟ داماد رسول کو یہ نقطہ نہیں پہنچا؟ علی بن بابو، دیوان علی کو اٹھا کے دیکھے، فصاحت و لسان کا زبردست ایک دنیا ہے، الفاظ کا تلاطم ہے۔ حضرت علی کا موقف یہ ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی لی جا سکتی ہے، اسی وجہ سے وہ کچہری میں لائے اپنے بیٹے۔ کیا آپ کو پتا نہیں تھا یہ؟ چونکہ جو بات مجھے عرض کرنی ہے اس نقطے کو میں آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ تھک جائے تو مجھے بتلا دینا، اس وقت میں شروع کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ رہا کہ نہیں بھائی باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی لی جا سکتی ہے، اور یہ بیٹا کون ہے؟ وہی بیٹا ہے جس نے منقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر، چشمے دیدہ، لخت جگر، یہ وہ بیٹا۔ بات لمبی ہو جائے گی ورنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ مجھے ذہن میں اس وقت آیا، اب تھک جائے اس کے بعد میں شروع کروں گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی ٹھیک ہے، اس نے ملایا۔ قاضی شریح کا موقف یہ ہے، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں، جو آپ کا موقف ہے، جو آپ نے کتابوں میں پڑھا۔ اچھا بھائی، اب سوال کی بات ہے، اس کے موقف پر عمل ہوگا۔ ایک طرف ہے قاضی شریح جو حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت، ایک طرف ہے امیر المؤمنین۔ انصاف کا پہلو تو یہ دیکھو، اسلامی تاریخ کے اندر قاضی شریح فرماتے ہیں اس کچہری کا ضابطہ یہ ہے، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی ہے، یا تو آپ دوسرا گواہ لے آؤ، یا تو آپ کا جو قضیہ ہے اس کو جو ہے بند کر کے لپیٹا جائے گا اس کے بعد۔ آپ دونوں قضیہ سمجھ میں آیا؟ ایک طرف قاضی ہے، ایک طرف امیر المؤمنین۔ دنیا کی کون سی کچہری کے اندر یہ ہمارے سامنے نمونہ آئے گا؟ ایک طرف ولی العہد ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ صاحب ہے، صدر اعظم ہے، اور دوسری طرف انہی کا مقرر شدہ قاضی ہے جو اس وقت کے صدر کو یوں کہے کچہری کے اندر ہمارا ضابطہ چلنے والا۔ معمول بہار کیا رہا؟ وہی تو آپ حضرات نے موقف بتلایا۔ قاضی شریح نے فرمایا یہ کچہری کے اندر ہمارا ضابطہ ہے، امیر المؤمنین یا تو آپ دوسرے گواہ کو لے آؤ، یا تو اس قضیے کو بند کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے بل پر ایک شربت نہیں ہوئی، کوئی ٹینشن نہیں، چلے گئے مانتے ہوئے کہ یہ اصول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ گرچہ ان کو ذاتی طور پر اس میں اختلاف اور مسئلہ، جس یہودی کے ساتھ مسئلہ وہ تو حیران ہو گیا۔ دیکھو انصاف کی بات جب آتی ہے، خدا نے ہر ایک کو دل دیا ہے، ہر ایک دیکھتا ہے اپنی نظروں سے۔ امیر المؤمنین کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو رہا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ مذہب بالکل حق ہے، اس کی تعلیمات حق ہے، اس کے پیغمبر حق ہے۔ قاضی شریح نے امیر المؤمنین کے ساتھ جو مسئلہ ہوا، وہ یہودی جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، یا علی آپ اس سرا کو لے لیں، حقیقت میں یہی ہے، میں نے اس کو اٹھا لیا تھا، میں نے چھین لیا تھا، میں نے غصب کر لی، یہ آپ ہی کے ہے۔ جو آج میں نے ماجرا اور تماشا دیکھا کچہری کے اندر، مجھے یقین ہو گیا، حق کو یقین ہو گیا، آپ کا مذہب بالکل سچا مذہب ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عدل و انصاف، میں نے تہجد کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ نماز، صلاۃ، زکوٰۃ وہ تو آپ پڑھتے ہی، ہر ایک انسان کی پہچان اس کے لسان سے۔ آپ کی ویلیو کیا ہے سڑکوں پہ، کسی شہر کے اندر پوچھ لو فلاں کتنا سچا ہے اپنے معاملات کی، اپنی زبان کی، صدق و لسان، عدل و انصاف کا جو پیغام ہے جس نے دنیا کو بدل دیا۔ رحم کرم کا معاملہ انسانیت کے ساتھ، اور سب سے زیادہ رحم کرم کا معاملہ جو ہم کر سکتے ہیں انسانیت کے ساتھ، اس انسانیت کا ربط اور تعلق واپس اپنے مالک حقیقی کے ساتھ کریں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان کا خالص جو وجہ ہے اس کو پیدا کرنے کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ کتنا بڑا ثواب اگر آپ بے راہ مخلوق کو راہ خدا کو، جیسے خدا نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آپ خدا کے ہو جاؤ دنیا کا آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ صدق و لسان کا پیغام، عدل و انصاف کا پیغام، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا دنیا کو۔ امن و امان کا پیغام دنیا کو دیا۔ صحابہ کرام، خلفاء اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی کو لے کر چلے، صرف تعلیمات نہیں دی،
صرف ارشادات نہیں کیے، عمل کر کے بتایا۔ ان حضرات کے ساتھ عمل کر کے بتایا جنہوں نے عداوت اسلام کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کے ساتھ عداوت کا اظہار کیا۔ آج بھی دوستو دنیا کے اندر اسلام کے سلسلے کے اندر بہت کچھ غلط فہمیاں اس ادارے والوں جستجو اور محنت اسی بات کے لیے ہے کہ یہ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ آپ اسلام کے اصول کے امبیسڈر بن کر جائیں۔ اور دنیا کے اندر عدل و انصاف کا پیغام، صدق لسان، ترک ما لا یعنی، ادائے امانت کا پیغام ہے۔ یہ انسانی مساوات، یہ انسانی کردار وہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو انسان کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ بے راہ انسان جو اپنے خدا سے دور اختیار کیا کہ ایک صدی کے اندر 20,000 سال کی ترقی کے برابر زمانہ چلنے والا ہے کہ انسان پھسل سکتا ہے، بڑا پھسلن ہے یہ میدان۔ اس کے اندر ہماری لاٹھی کیا ہے، ہمارے ضوابط کیا ہے، ہمارے ویلیوز کیا ہے، یہ وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل والی زندگی تو ہم نہ بھولے۔ اس کے اندر انک لتصدق الحدیث وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف وتکسب المعلوم۔ دوسروں کی پریشانیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان کے آپ ہمدرد، چاہے اس کے غذا کی فکر ہو، اس پر زندگی کی پریشانیاں ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار اور یہ اعلیٰ کردار اسی تعلیم اور تربیت اور تزکیہ کی وجہ سے ہم سب یہاں حاصل ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم ہم تمام کو اس مقصد کے اندر کامیاب اور کامران کرے تاکہ جن جن مشائخ یہاں محنتیں لگی ہوئی ہیں، حضرت محتمیم صاحب کے دادا اور پردادا جان، ان کی روحیں کتنی خوش ہوگی۔ آپ اسی پیغام حق کو لے کر دنیا میں جائیں گے اور ان کی روحوں کی طرف سے آپ کی طرف اتنی توجہات ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ منصور نظر بن جائیں گے انشاءاللہ، اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرب خدا ہے۔ انہی باتوں پر بہت لمبی بات ہو گئی، میں نے کہا کہ نہ مجھے ایک اردو کی بات آتی ہے، اس سے صحیح بات سن لو، نہ میں کوئی مخاطب خطیب ہوں، نہ میری پاس کوئی علم ہے۔ حضرت ان حضرات کو حضرت محتمیم صاحب کا حکم تھا، میں یہاں بیٹھ گیا، آپ حضرات کی توجہات رہی تو اللہ رب العالمین نے باقی دل میں ڈالی، میں نے دیر کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے، اس مجلس کو قبول کرے۔ جیسے حضرت ڈاکٹر مولانا شمشاد صاحب نے اعلان کیا اور حضرات رہیں گی انشاءاللہ خصوصات اور کے طلباء کے لیے، اس میں اسی مضمون کی انشاءاللہ بات کی جائے گی۔